بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لیے ثواب کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے، اسی طرح بعض کے لیے 9واں حصہ، بعض کے لیے 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، چوتھائی، تہائی، آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ یعنی جس درجے کا خشوع اور اخلاص اس کے اندر پایا جاتا ہے ویسا ہی اسے اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ بعض لوگوں کو پورے اجر کا 10واں حصہ ملتا ہے اگر اس کے موافق خضوع ہو، اور بعض کو آدھا مل جاتا ہے، اور اسی طرح سے 10ویں سے کم، آدھے سے زیادہ بھی مل جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض کو پورا اجر مل جاتا ہے اور بعض کو بالکل بھی نہیں ملتا کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں ہے کہ فرض نماز کے لیے اللہ کے یہاں ایک خاص وزن ہے، جتنی اس میں کمی رہ جاتی ہے اس کا حساب کیا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ لوگوں میں سے سب سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا کہ پوری جماعت میں ایک شخص بھی خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہ ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے، وضو بھی اچھی طرح سے کرے، خشوع خضوع کے ساتھ بھی پڑھے، کھڑا بھی پورے وقار کے ساتھ ہو، پھر اسی طرح سے رکوع سجدہ بھی اچھی طرح سے اطمینان سے کرے، غرض ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے، تو وہ نماز نہایت روشن چمکدار بن کر جاتی ہے اور نمازی کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی۔ اور جو شخص نماز کو بری طرح سے پڑھتا ہے، وقت کو بھی ٹال دے، وضو بھی اچھی طرح سے نہ کرے اور رکوع سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے، تو وہ نماز بری صورت سے سیاہ رنگ میں بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا ہے۔ اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی نکلی تو وہ شخص کامیاب ہوگا اور کامیاب بامراد، اور اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامراد خسارے میں ہوگا، اور اگر کچھ نماز میں کمی پائی گئی تو ارشاد خداوندی ہوگا کہ دیکھو اس بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے، اگر نکل آئیں تو ان سے فرضوں کی تکمیل کر دی جائے گی۔ اس کے بعد پھر اسی طرح سے باقی اعمال، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔